السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خراب حالات کی وجہ سے ہم نے آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہے، تو آج کا لیکچر بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اسٹوڈنٹ، ایس ایس ٹی کو ہم نے انگلش انٹو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم انگلش انٹو اردو ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بک کے کانٹینٹس ہے جس کے مطابق جیوگرافی میں 4 چپٹرز ہے اور ہسٹری میں 2 چپٹرز ہے۔ یونٹ 1 فزیکل اسٹیٹ آف دا ارتھ، یعنی زمین کی جسمانی حالت۔ واٹ از ان سائڈ دا ارتھ، یعنی زمین کے اندر کیا ہے؟ آنسر: زمین ایک کروی جسم ہے، یعنی ایک گول جسم ہے جس کا ریڈیس تقریباً 6400 کلومیٹرز ہے۔ اگر ان کو ہم میلوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 4000 میل بنتے ہیں۔ آئیے زمین کے اندرونی ڈھانچے کو دیکھیں۔ زمین 3 پرتوں پر مشتمل ہے جس کو مرتکز پرتیں بھی کہتے ہیں۔ درمیان پر کور کا قبضہ ہے جو کہ تقریباً 3500 کلومیٹر ریڈیس ہے اس کی۔ کور کے اوپر دوسرا لیئر ہے جس کو مینٹل کہتے ہیں، اور یہ راکس یعنی پتھروں کی وغیرہ سے بنا ہوا ہے جو تقریباً 2900 کلومیٹر چوڑا ہے۔ جبکہ کرسٹ زمین کا باہری والا حصہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی تhin ہوتا ہے، یعنی پتلا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 8 to 40 کلومیٹر تھک ہوتا ہے، یعنی چوڑا ہوتا ہے۔ کور آف دا ارتھ، یعنی زمین کا بنیاد۔ یہ زمین کا مرکزی زون ہے اور بہت سخت اور مضبوط ہے۔ بنیادی درجہ حرارت 2200 ڈگری سے لے کر 2750 ڈگری تک ہو سکتا ہے۔ کور لوہے کا ایک بڑا پیمانہ ہے اور نکل جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت بڑی پریشر یعنی دباؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ پھر کور کی 2 قسمیں ہیں جس کو آؤٹر کور اور انر کور کہتے ہیں، جہاں انر کور کا ٹمپریچر آؤٹر کور سے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ مینٹل آف دا ارتھ، یہ زمین کا دوسرا لیئر ہے۔ کرسٹ کے نیچے ایک لیئر ہوتا ہے جس کو مینٹل کہتے ہیں۔ اس کا جو باہری لیئر ہے وہ مولٹن راکس یعنی پگھلی ہوئی چٹانوں سے بنا ہوا ہے جس کو میگما بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین کی سب سے بڑی لیئر ہے جو تقریباً 83% پر مشتمل ہے۔ اس لیئر میں پیریڈائٹ نامی منرل بہت زیادہ پیمانے پر ملتا ہے۔ کرسٹ آف دا ارتھ، یعنی زمین کا پرت۔ اس کو کرسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کی بہت اوپر ہوتا ہے، جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں۔ کرسٹ زمین کا باہری والا حصہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے لیکن سخت بھی ہوتا ہے۔ کرسٹ عام طور پر گرانائٹ اور بسالٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کرسٹ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہم چلتے ہیں، رہتے ہیں اور اپنی فصلیں اگاتے ہیں۔ لیتھوسفیئر، یہ سخت، آسانی سے ٹوٹنے والی چٹان کا بیرونی زمین کا زون ہے۔ لیتھوسفیئر میں کرسٹ لیئر اور مینٹل لیئر کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ شامل ہے جس کے مجموعی کو لیتھوسفیئر کہتے ہیں۔ ڈیڈ یو نو اسٹوڈنٹس، کیا آپ کو معلوم ہے لیتھوسفیئر خشکی میں موٹے ہوتے ہیں جبکہ سمندروں کے نیچے بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں۔ ایستینوسفیئر، یہ کرسٹ کا لوور جو نیچے والا لیئر ہے وہ ہے، راستہ دیتا ہے ایک نرم پرت کو جسے ایستینوسفیئر کہتے ہیں۔ چونکہ ایستینوسفیئر نرم ہوتا ہے اس لیے سخت لیتھوسفیئر آسانی سے اس کے اوپر موومنٹ یعنی حرکت کر سکتا ہے۔ اسائنمنٹ: ڈیفائن لیتھوسفیئر اینڈ ایستینوسفیئر۔ اسٹوڈنٹ، اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے گا۔ گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔